عدل کرے نا انصاف کرے، بس معاف کرے تو مولا معاف کرے۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے۔ آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا اے بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پین۔ یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، با میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا، با میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے با جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔
تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا۔ قبیلہ بنو عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، تو واپس آتے آتے دیر ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنے دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو پیچھے آ کے کھڑے ہونے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور آگے ہیں، انہوں نے پیچھے سے لے کر کے مصلی تک راستہ خالی کر دیا۔ آج تو لوگ خیال سے نماز توڑتے ہیں نا، کہ ایسی بدبخت بولیاں بولی گئی، وہ کاغذ پھٹ جائیں، جل جائیں، جہاں یہ لکھا ہے کہ گدھے گھوڑے اور بیل کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ مجھے پوچھو، یہ نماز پڑھائیں اور نماز کے اندر راستے چھوڑ دیے، استقبال کیا، اور رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھتے تھے، لا یلتفت یمینا ولا یسارا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، تو وہ اپنے دھیان میں نماز پڑھا رہے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ سمجھتے تھے کہ صدیق اکبر انہماک میں ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ دوسرے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ جب یوں ماجرا ہوا تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، تو آپ نے جو ہے وہ گوشہ چشم سے پیچھے دیکھا تو حضور کھڑے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا، تو حضور نے اشارے سے کہا کہ تم کھڑے رہو، پڑھاؤ نماز۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی بڑائی بولی، اللہ اکبر کہا، گویا حضور کا شکریہ ادا کیا، اور پھر پیچھے آگے حضور مصلی پہ آ گئے۔ نماز پڑھی گئی، سلام پھرا، حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے تجھے کہا تھا کھڑے رہو تو تم پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیسے ہوئی کہ رسول کریم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ اب حالت نماز میں بھی ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ تو بات کرتے تھے تو پہلے بولتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو۔ تو یہ ان کا انداز محبت ہے، اور یہ بھی کبھی بھی قضا نہیں ہوتا تھا۔ جانتے ہیں آپ جب غار ثور میں حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضور باہر ٹھہرے، میں دیکھوں کہ اندر کوئی موذی شے تو نہیں ہے، اور گئے تو دیکھا سوراخ تھے، اپنا امامہ پھاڑ کے جگہ جگہ اڑس دیا، ایک یا دو سوراخ بچ گئے تو وہاں اپنی ایڑیاں ڈال دی، اور پھر کہا جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو حضور جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ران پہ حضور نے سر انور رکھا اور حضور محو استراحت ہو گئے، اور سانپ نیچے سے سارے سوراخ بند پاتا ہے، اور جہاں انسانی گوشت دیکھا تو اس نے ڈنگ لگانا شروع کیا، ایک سانپ اور دوسرا پہاڑی سانپ، اس نے جب ڈنگ لگایا نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دی، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ آئے اور حضور بیدار نہ ہو جائیں، توجہ ادھر لگی رہی، زہر سرایت کیا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو ڈلے اور حضور کے رخسار پہ گرے۔ حضور بیدار ہو گئے اور کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہنگامی حالات تھے۔ آپ کی ہمسائیگی میں شیخ الحدیث بستا ہو، بہت بڑا عالم بستا ہو، آپ کے گھر میں اچانک چور آ گھسے تو اس کو پکارنا ہو تو اسے کیا جس طرح وہ نقیب محفل پکارتا اس طرح پکاریں گے حضرت علامہ مفتی قبلہ صاحب ہمارے گھر چور آ گئے؟ بلکہ آپ سارے ادب کے الفاظ حذف کر دیں گے۔ کیوں حذف کریں گے؟ کہ ہنگامی حالات ہیں، اور جب حالات ہنگامی ہو تو اس وقت مختصر انداز کے اندر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاؤں پر سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، ہنگامی حالات تھے، حضور نے فرمایا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو فوراً کہتے لو دیکھ تو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن زمانے نے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی ہوگی جو حضور کے غلاموں نے کی ہے۔ تو اس مشکل وقت بھی ادب کا طریقہ نہیں چھوڑا، وہ اسلوب محبت نہیں چھوڑا۔ عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ لو دیکھ تو،
हुजूर मेरी माँ भी आपके कदमों पे कुर्बान हो, मेरा बाप भी आपके कदमों पे नछावर हो, मुझे सांप ने डस लिया है। तो उन हालात के अंदर भी तकाज़ा अदब नहीं छोड़ा। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हजरत अबू बकर ईमान लाए। मक्के के चोटी के ताजरों में से थे, जो मलकुत तुजार कहलाते हैं। लेकिन अब वो रुपया कहां खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया देके खरीदा या वैसे ही खरीद लिया, आजाद कर दिया। अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। 6 हैं गुलाम और कनीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले, जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद किया। ये रुपया तो पिघल रहा है ना। अब जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है, तो जब हजरत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़कर गए। बूढ़ा बाप अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर हैं कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों की। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद मोमिन, आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर। ये कौन है? तो 3 नस्लें जिसकी बैक वक्त रही हैं ईमान में, वो शाज लोग हैं, उनमें अबू बकर है। लेकिन यह कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे। तो वालिद है, बेटियां हैं, हजरत आयशा, हजरत अस्मा, हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, बीवी है, कुछ नहीं छोड़ के गए, एक पैसा। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त गुस्से में है, पेचोताब में है। अब हमारा कौन वाली वारिस होगा? कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से, पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के भी गया कि नहीं? उनका हाँ अब्बा जान। क्या किया उन्होंने? कभी पढ़े हैं वाकयात? कुछ कंकर रोड़े लिए, एक कपड़े में पोटली बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया। देखिए दादा जान, ये छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बा जान हमें ऐसे नहीं छोड़कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूं, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका बचपन कैसे गुजरा? कभी कुफ्र की तरफ ना गए, बल्कि उस वक्त से जिसको कहते हैं ना अच्छे अखलाक और अच्छी सिफात के आप हामिल थे। आप खलीफा अव्वल, जानशीन महबूब रब कदीर, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका नाम क्या है? ये बहुत अहम सवाल है। कई बचपन से नाम सुन रहे हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका नाम ये नहीं है। आपका इसमें गिरामी अब्दुल्ला है, आपकी कुन्नियत अबू बकर है, और सिद्दीक और अतीक ये आपके अलकाब है। और सुभान अल्लाह, सिद्दीक के माना क्या है? बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। आप जमाना जाहिलियत से इसी लकब से मुलक्कब हो गए थे, क्योंकि हमेशा सच ही बोलते थे। और अतीक का माना है आजाद। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार आपको बशारत दी थी, अंत अतीकुम मिनन नार, यानी तू नारे दोजख से आजाद है। दुनिया ही में जहन्नम से आज़ादी के परवाने आपको मिल गए, इसलिए आपका ये लकब हुआ। ऐ मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक कहने की एक और बड़ी प्यारी वजह है। सिद्दीक का एक मतलब तो सच्चा होता है, एक मतलब होता है तस्दीक करने वाला, सदाकत देने वाला, तस्दीक करने वाला। आपको ये लकब कैसे मिला? कि शब मेराज, इस तरह कुछ बात की जाती है कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब मेराज को ख्वाब में आसमानों पर गए थे, ख्वाब में बैतुल मुक़द्दस गए थे, और ये सारी सैर आपने ख्वाब में की थी। ठीक है, शब मेराज की जब रात गुजरी ना, 27वीं रजब को, 27वीं शब, सुबह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ़ारे मक्का के सामने एक ऐलान किया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुक़द्दस भी होकर आया, आसमानों की भी सैर की। अच्छा, बैतुल मुक़द्दस अभी तो गाड़ियां और जहाज है ना, उस जमाने में तो कई दिनों का सफर था, आने जाने में तो महीना लग जाना था। और रात के थोड़े हिस्से में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, मैं होकर आ गया। कुफारे मक्का में एक शोर मच गया। लॉजिकली बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। कुफारे मक्का में एक शोर मच गया कि ये कैसे हो सकता है कि रात के थोड़े हिस्से में ये बैतुल मुक़द्दस से होकर आ गए। कुफारे मक्का ने कहा मौका अच्छा है, इन्होंने कह तो दिया है, अनाउंसमेंट तो कर दिया है अबू बकर सिद्दीक को इनसे दूर करने का। पहुंच गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर पर और जाकर दरवाजा खटखटाया।
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے. کفار مکہ نے کہا اے ابو بکر معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن سے بڑی تم محبت کرتے ہو؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے آ گیا ہوں. مکے سے بیت المقدس گئے واپس بھی آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس جملے کے بعد سوال کرنے والے کو یہ موقع ملا ہو کہ یار لگتا ہے تھوڑا سا ہل گئے ہیں, واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی ایسا کہتے ہیں. کہا اگر میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. وداؤٹ اینی آرگیومنٹ, وداؤٹ اینی تھاٹس, کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے. علماء کہتے ہیں وہ دن ہے کہ اس دن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب جو ہے وہ صدیق کے نام سے مشہور ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. آئے ہائے سنو اور ایمان تازہ کرو. فرماتے ہیں النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. کیا پیارے جملے. کہتے ہیں میری 3 ہی خواہشیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ النظر الیک, میں بس اپنے آقا کو دیکھتا رہوں. وانفاق مالی علیک, میں اپنا مال اپنے آقا پر خرچ کرتا رہوں. والجلوس بین یدیک, میری خواہش ہے بس نبی پاک کے قریب ہی بیٹھا رہوں, ان کے قریب رہوں اور کہیں نہ جاؤں. دیکھو دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں نا, دل سے نکلی ہوئی خواہشیں تھیں. میرے مولا نے یہ تینوں خواہشیں کیسے پوری کی؟ پہلی خواہش النظر الیک, میں آقا کو دیکھتا رہوں, یہ خواہش تھی. کیسے پوری ہوئی؟ سبحان اللہ. ایسی دیکھیں دیدار تو کئی صحابہ نے کیا, مگر صدیق اکبر نے جو غار ثور میں دیدار کیا, خود تھے اور آقا تھے اور کوئی نہیں تھا, اور میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں. آپ کبھی غور کریں کہ کوئی گود میں سو رہا ہو آپ کی, اب کیسا نظر آئے گا. پیارے آقا کی آنکھیں بھی دیکھیں, پیارے آقا کی پلکیں بھی دیکھی ہوں گی, نبی پاک کا مبارک چہرہ کیسے دیکھا ہوگا. ارے ایسا دیدار کیا. علماء کہتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو شرف ابو بکر صدیق کو حاصل تھا, جو عبادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے, پوری دنیا میں وہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں تھا, کیونکہ محبوب رب کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کا چہرے کا دیدار کر رہے, اپنی آنکھوں کو کس قدر نور سے بھر رہے تھے. پھر فرماتے ہیں وانفاق مالی علیک, سیدنا صدیق اکبر نے ایک بار نہیں 1 سے زائد بار اپنا سب کچھ جو کچھ تھا اپنے آقا پر خرچ کیا. اس قدر خرچ کیا, اس قدر قربان کیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اور لوگوں کا مجھ پر جو احسان تھا اور لوگوں نے جو مجھ پر خرچ کیا اس کا صلہ میں نے دنیا میں لوٹا دیا, مگر ابو بکر صدیق نے جو مجھ پر خرچ کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اسے عطا فرمائے گا. اس قدر خرچ. اور آخری خواہش والجلوس بین یدیک, میں اپنے آقا کے پاس بیٹھا رہوں, میری اور کوئی تمنا نہیں. اللہ نے کیسی وہ تمنا پوری کی. ارے زندگی تو نبی پاک کے ساتھ گزاری, آج بھی صدیق اکبر مزار پر انوار میں میرے آقا کے ساتھ موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, دربار رسالت کی طرف چلے آ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں. راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ملتے ہیں. سبحان اللہ, حنظلہ کیا بات ہے, تو کیوں ایسا کہتا ہے؟ کہ اے صدیق اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو دنیا سے دل کٹ کے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, خدا کی رغبت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ان سے اٹھ کے گھر آتا ہوں, اپنے دکان دفتر میں آتا ہوں, اپنے دنیا کے کام کاج میں آتا ہوں, تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلے رسول اللہ کی محفل میں تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ دل کی کیفیات الگ الگ ہے. آپ کے سامنے تو کیفیت الگ ہے, آخرت کی طرف توجہ ہے, گھر آ کے دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, توجہ بڑھ جاتی ہے. تو منافقت اسی کو تو کہتے ہیں کہ ایک کیفیت الگ دوسری کیفیت الگ. تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کے یہ نہیں کہا اوہ تم تو بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو گئے, اچھا تمہاری یہ بیماری ہے, چلو چلو چلو. آج ہمیں کوئی کہا یہ کہیں گے ہاں یار آپ تو واقعی بڑی بری حالت میں جا رہے ہیں. مطلب آپ کیونکہ آپ نے سامنے دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا, اور صدیق اکبر نے فوراً اپنے آپ پہ نگاہ ڈالی. ان کی بات سن کے ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, اپنے آپ پہ نگاہ ڈالی اور فوراً کہنے لگے حنظلہ یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے,
میں بھی رسول اللہ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو آخرت کے دل جڑ جاتا ہے. جب رسول اللہ سے گھر کی طرف آتے ہیں, گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو کر وہ کیفیت نہیں رہتی جو وہاں ہے. چلو ہم دونوں چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس. یہ تربیت ہے. آج اگر ہمیں کوئی اپنا مرض بیان کرے, ہم کہیں گے ہاں یار واقعی تو بڑا گناہ گار ہے یار. اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے, میں تو اس سے بڑا پاپی ہوں بھائی. چلو یار کسی بڑے کے پاس چلتے. صدیق اکبر جیسے داخل ہوئے ہیں, حنظلہ ساتھ ہیں. حنظلہ داخل ہوتے ہی فرمایا, کہنے لگے نافق حنظلہ یا رسول اللہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. رسول اللہ نے وہی جواب دیا جو صدیق اکبر کے منہ سے نکلا تھا, سبحان اللہ, حنظلہ یہ بات تو کیوں کہتا, کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فرمایا, سبحان اللہ, حنظلہ کیا بات ہے, کیوں ایسا کہتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں, دنیا سے دل کٹ جاتا ہے, بس اللہ کے قرب کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. وہ کہ ایک غلبہ آخرت طاری رہتا ہے, لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کے اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو دنیا داری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو وہ کیفیت قلب کی نہیں رہتی جو آپ کے پاس ہوتی ہے. تو یہ تو منافق کی علامت ہے کہ کیفیت دل کی الگ الگ ہیں. تو یا رسول اللہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرنے سے پہلے پاک ہو جانا چاہتے ہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, کان لپیٹو, لوگوں کو تو نہیں پتہ, چلنے دو. نہیں, بیوقوفی ہے, اس لیے کہ موت آ گئی تو پھر کہاں سے بچو گے, پھر کون تمہیں بچائے گا؟ دنیا میں اگر آپ کے اندر کوئی عیب خرابی ہے اس کو فکس کر لو, کسی درد مند کے پاس جا کے اصلاح لے لو کہ یار یہ میرے اندر خرابی ہے, مجھے بتائیے کیسے بچوں. اس لیے کہ مرنے سے پہلے ٹائم ہے. اگر وہ وقت ضائع کر دیا یہ سوچ کے یار کسی کو پتہ نہیں ہے, ہم تو بڑے متقی پرہیزگار مشہور ہے, یار چلنے دو, کوئی بات نہیں, چلنے دو. نہیں, کب تک چلو گے؟ یہ چلنا ہمیشہ کا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں گاڑی تمہاری سٹاپ ہونی ہے. جب سٹاپ ہوئی اب بچنے کی کوئی صورت نہیں, اصلاح کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ آخرت پر تھی اور یہ چند سانسوں پر تھی کہ سانس پتہ نہیں کب کھنچ جائے, تو اس لیے فکر ہوتی تھی پہلے اصلاح ہو جائے, پہلے سمر جائیں. اور رسول اللہ موجود ہیں, ان کے پاس جا کے پہلے سے بتا دو, یا رسول اللہ یہ دل کی کیفیت ہے, آپ درست کر دیجئے, یہ نہ ہو کہ موت آ گئی تو اللہ کے سامنے جواب کون دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, فرمایا حنظلہ ساعتن فساعتن, یہ گھڑی کی بات ہے. کبھی کیفیت دل کی یہ ہوتی ہے کہ ایک آخرت کا غلبہ ہو جاتا ہے, کبھی کیفیت دل کی یہ ہو جاتی ہے کہ دنیا داری میں انسان لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ساعتن فساعتن اسی طرح کی دونوں طرح کی کیفیت رکھی ہیں, اور مقصد ظاہر اس سے یہی ہے کہ آخرت کا بھی حق ادا ہوتا رہے, دنیا داری کی بھی حق ادا ہوتے رہیں. کیونکہ حق دو طرح کے ہیں, ایک اللہ کا حق ہے, ایک اللہ کی مخلوق کا حق ہے. انسان پر غلبہ جب آخرت ہوتا ہے تو اللہ کے حق کو پورا کرنے لگتا ہے, غلبہ دنیا ہوتا ہے تو دنیا داری کا حقوق پورے کرنے لگتا ہے. تو اللہ نے چونکہ دونوں کیفیت اس لیے رکھی ہیں تاکہ دونوں حقوق پورے برابر ہوتے چلے جائیں. فرمایا ساعتن فساعتن, اسی طرح کی گھڑی ہے, گھڑی میں ایسی کیفیت رہتی ہے. اور فرمایا کہ اگر وہی کیفیت جو میرے پاس تمہاری رہتی ہے تمہارے گھروں میں بھی اگر وہ کیفیت طاری ہو جائے تو تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر لوگوں کو حقوق تلف کر کے جنگلوں کے نکل جاؤ, اپنے گریبان پھاڑ لو گے, تو وہاں چیختے چلاتے پھرو گے اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے تمہیں بہت اعتدال اور بیلنس کے ساتھ رکھا ہے تاکہ تم اللہ کے بھی حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو.